السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ گزشتہ 6 ایپیسوڈ سے الحمدللہ رمضان المبارک میں عبادتوں کا تصور، عبادت ایک وسیع معنی میں پوری زندگی عبادت کیسے بن جاتی ہے، گزشتہ 2 ایپیسوڈ سے لا الہ الا اللہ، توحید اور عبادت کا کس طریقے سے آپس میں گہرا ربط ہے اور اس کا معنی اور مطلب کیا ہے، اس پر الحمدللہ ہماری گفتگو جاری ہے۔ لا الہ الا اللہ کا جاننا بہت ضروری ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے آپ کو ایک شعر یاد دلایا تھا جس کے اندر شاعر کہتا ہے عربی کا، العلم والیقین والقبول والانقیاد فدر ما اقول والصدق والاخلاص والمحبہ وفقک اللہ لما احب۔ علم پہلے معنی معلوم ہونا ضروری ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تھوڑا میں بریف اس کو دہرا دیتا ہوں تاکہ اگر کسی نے گزشتہ ایپیسوڈ نہیں دیکھا تھا اس کے لیے تھوڑا بریف کر رہا ہوں میں ڈیٹیل میں۔ گزشتہ ایپیسوڈ جو گزر چکے ہیں وہ آپ حاصل کر کے اس کو دیکھنے کی کوشش کریے انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ میں اگر آپ دیکھیں تو لا الہ الا اللہ کو کلمہ توحید کہتے ہیں، اور محمد رسول اللہ کو کلمہ رسالت، اور لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے تو توحید اس کا ضد ہے، توحید کا اپوزٹ کفر، توحید کا اپوزٹ شرک، توحید کا اپوزٹ نفاق۔ کلمہ رسالت ہے تو سنت ہے، سنت کا اپوزٹ ہے بدعت۔ اور لا الہ الا اللہ میں اگر ایک کلمے کو ہم سمجھنے پہلے کوشش کریں گے تو اس میں 2 رکن ہے، ایک نہیں اور ہاں، یعنی آپ معبودان باطلہ کا انکار کرتے ہیں، کوئی بھی باطل معبود سب کا انکار، نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے۔ گلاس صاف کرتے ہیں پھر اس کے بعد صاف پانی ڈالتے ہیں پیتے ہیں، دلوں کو عقل کو ہر معبود باطل سے صاف کریں گے اور ایک برحق معبود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے بارے میں عقیدہ دل میں بٹھائیں گے، اس کو کہتے ہیں توحید۔ اور توحید، توحید ربوبیہ، توحید الوہیہ، توحید اسماء صفات، گزشتہ ایپیسوڈ میں ڈیٹیل میں نے بتایا، جس کو سمجھنے کے لیے 5 پوائنٹ دماغ میں بٹھانے کے لیے میں نے کہا تھا اللہ کی ذات کے مقابلے میں کوئی ذات نہیں، اللہ کے نام وہ نام کسی اور کو نہیں دے سکتے، اللہ کی صفتیں وہ پھر صفتیں کسی کو بھی نہیں دے سکتے آپ، اللہ کے کام وہ کام میں کوئی شریک نہیں، اللہ کے جو کام ہے وہ اللہ ہی کرتا ہے، کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اور اللہ کے ساتھ کی جانے والی عبادتیں، تو عبادت کی جتنی شکلیں ہیں، چاہے وہ دل سے عبادتیں ہوں، چاہے وہ زبان کی عبادتیں ہوں، چاہے وہ جسم سے ادا کی جانے والی باتیں ہوں، چاہے وہ مال سے ادا کی جانے والی باتیں ہوں، عبادت کی جتنی شکلیں ہیں وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر دینا۔ توحید العبادہ 5 پوائنٹ، اللہ کی ذات، اللہ کے نام، اللہ کی صفتیں، اللہ کے کام اور اللہ کے ساتھ کی جانے والی باتوں میں کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے یہ سارے حقوق ایک اللہ کے حوالے کر دینے کا نام توحید ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کفر، نفاق، شرک۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کفر کے 5 قسمیں ہیں۔ کفر جہل، آدمی معلومات نہیں رکھتا، یا تو اس تک اسلام نہیں پہنچا، تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں ایسے لوگ جن تک اسلام نہیں پہنچا یا پہنچا ہے لیکن گڑبڑ طریقے سے پہنچا، ایسے لوگ معذور ہیں، تو قیامت میں ان کے لیے الگ سے ایگزام ہوگا، ان کا معاملہ اہل الفترہ کیسا کیا جائے گا، یعنی ان سے پھر ایک ایگزام لیا جائے گا، اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو جنت، ناکام ہوتے ہیں تو جہنم۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کریم۔ کفر جہل کہتے ہیں اس کو، کفر استکبار، تکبر، ابلیس کا کفر، تکبر میں آیا تھا وہ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں تکبر میں آ جاتے، انا میں آ کر انکار کرتے، ان کو دل سے معلوم ہے، جیسے فرعون ہے جب ڈوب رہا تھا اس نے کہا اب میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کا آل آنا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لا رہے ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، اور انہوں نے انکار کیا، موسیٰ علیہ السلام نے جو شریعت لائی اس کا انکار کیا، لیکن ان کے دل میں یقین تھا کہ یہ بات سچی ہے۔ ظلم، عدوان
میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے، کفر تکبر، کفر نفاق۔ مدینے کے جو منافقین تھے، اب قیامت تک کسی کو منافق، عقیدے والا منافق ہے کہہ کر نہیں پکار سکتے آپ، کیونکہ اب دل کا معاملہ اللہ کے حوالے۔ کفر اعراض، قوم عاد سورہ احقاف میں جو بتایا گیا، یعنی بعض لوگ نیگلیکٹ کرتے، دین کا سنتے ہی نہیں، نتیجے میں آخر میں غلط راستے پہ چلے جاتے، اللہ حفاظ فرمائے۔ کفر تکذیب، کفار قریش جھٹلاتے، اتنا انکار کرتے کہ سامنے والے کی بات کو بھی انکار کرتے، تو تم بھی غلط کہہ رہے ہو۔ ایک آدمی ہوتا ہے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو لیکن ایکسیپٹ نہیں کرتا، ایک آدمی کہتا ہے میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا اور تم جو کہہ رہے ہو غلط ہے، یہ تو ایک اعلیٰ قسم کا کفر ہو گیا۔ کفر اکبر کہتے ہیں اس کو، کفر اکبر، اسلام سے خارج ہوا تھا اگر کوئی آدمی عقائد میں ایسی کوئی چیز جس کا انکار نہیں کرنا، اگر وہ انکار کرتا ہے، جن چیزوں کو ماننے سے آدمی مسلمان ہوتا ہے، اگر اس چیزوں کا انکار کر دیتا ہے تو آدمی کفر کے دائرے میں چلا آتا ہے، اس کو کفر اکبر کہتے ہیں۔ ایک ہوتا کفر اصغر، عملی کفر، عقیدے والا نے عملی کفر، جیسے بیوی نے شوہر کی نافرمانی کر دی، یعنی بڑے بڑے گمبھیر گناہ، عملی کفر کہتے ہیں اس کو، لیکن وہ عقیدے والا کفر مراد نہیں ہوتا۔ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو قتل کر دیا، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، یہ کفر، یا ایک سستی سے شریعت نافذ نہیں کرنا چاہ رہا ہے، کفر دونا کفر کہا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کفر دونا کفر، یعنی ایک آدمی ظلم کرتا ہے دنیاوی اعتبار سے، ظلم دونا ظلم کہا گیا، لیکن عقیدے والا جو ظلم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں شرک۔ کفر اصغر کا مطلب ہوتا ہے عملی کفر، کفر دونا کفر کہتے ہیں اس کو، عملی کفر کہتے ہیں۔ اسی طرح سے شرک، کفر ظاہری طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک آدمی مانتا ہے اور ساتھ میں شریک کرتا ہے، اللہ کو مانتا ہے اور شریک کرتا ہے، تو یہ کیا ہو شرک۔ ایک ہے اللہ ہی کو نہیں مانتا کسی اور کو مان لے رہا ہے، تو یہ ہو گیا کفر۔ تیسرا ہے اوپر اللہ کو مانتا ہے لیکن اندر سے نفرت کرتا ہے، یہ ہو گیا نفاق۔ لیکن اندر سے ہی مانتا ہے، اوپر سے ہی مانتا ہے اور مان کر کسی کو شریک بھی نہیں کرتا ہے اور سارے معبودان باطلہ کا انکار کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں توحید۔ تو آپ نے سمجھ لیا توحید، کفر، شرک، نفاق، اور شرک اکبر ہوتا ہے، شرک اصغر ہوتا ہے۔ شرک اکبر کرنے سے آدمی اسلام سے خارج آتا ہے۔ شرک اکبر کی پہچان کیا ہے؟ شرک اکبر کی پہچان یہ ہے کہ اللہ کے ذات میں، اللہ کے ناموں میں، اللہ کی صفتوں میں، اللہ کے کاموں میں، اللہ کے ساتھ کی جانے والی باتوں میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، وہ شرک کرتا ہے۔ اللہ کی ذات میں کسی کو لا کر شریک کر دیا، اللہ کے ناموں کو لے جا کر کسی اور کو دے دیا، اللہ کی صفتوں کو لے جا کر کسی اور کو دے دیا، اللہ کے کام لے جا کر کہا کوئی اور بھی کر سکتا ہے، اللہ کے ساتھ جو عبادتیں ہوتی ہے وہ کسی اور کے ساتھ بھی کر رہا ہے، جیسے عبادتوں میں سجدہ ہے، اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی سجدہ کر دے رہا ہے، تو کہیں گے کہ یہ شرک اکبر ہو گیا۔ یعنی جو بھی توحید کی تین قسمیں آپ نے کی تھی، توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ، توحید الاسماء والصفات، تو ویسا ہی ہے شرک الربوبیہ، شرک فی الاسماء والصفات، اور شرک الالوہیہ، یعنی اس کے مقابلے میں آپ سمجھ جائیے، بات سمجھ میں آ جائے۔ شرک اصغر کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ شرک جس کے کرنے سے آدمی اسلام سے خارج نہیں ہوتا، مسلمان باقی رہتا ہے، کمزور ایمان کی علامت ہے، بڑے گناہ کی بات ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے وہ بھی۔ چھوٹا کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی اس کو کر لے، نہیں، ریاکاری آپ نہیں کر سکتے، اللہ اور رسول چاہے نہیں بول سکتے، اللہ پھر رسول چاہے، اللہ اور یہ آدمی چاہے نہیں، اللہ پھر اس کے بعد لوگ چاہیں تو یہ کام ہو سکتا ہے۔ اس طریقے انشاءاللہ جو ہم کہتے ہیں، یعنی اور کہیں گے، شرک کا شائبہ تک بھی نہیں ہونا چاہیے، اور جتنے بھی وسیلے ہوتے اس سے ہی پناہ مانگنی چاہیے شرک کے۔ کچھ عملی طور پر شرک ہوتا ہے، کسی کے خوف سے آپ نے کام کیا، کسی کے خوف سے آپ نے کام چھوڑ دیا، وہ بھی غلط، کسی کو بتانے کے لیے، محبت پانے کے لیے آپ نے کام کیا، وہ بھی غلط، شرک اصغر، ریاکاری۔ اور نفاق، نفاق کس کو کہتے ہیں؟ نفق الضبع، بجو کہتے ہیں اس کو، جو قبرستانوں میں رہتا ہے، یہ اپنے تین راستے بناتا ہے، ایک راستہ چھوٹا جہاں پر وہ گھاس ڈال کے رکھتا ہے، اور ایک ہوتا ہے بڑا راستہ، جیسے کوئی آدمی اس کو دیکھتا ہے تو وہ سوراخ میں گھس جاتا ہے، اب ایک آدمی انتظار میں رہتا ہے شاید یہاں سے نکلے گا تو میں اس کو پکڑ لوں گا، لیکن دوسرا جو بڑا گڑا ڈال کے رہتا ہے وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور چھوٹا گڑا بھی کبھی کبھی ایمرجنسی کے لیے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ منافق بظاہر آ کر ہم تمہارے ساتھ ہیں، اللہ کے نبی آپ کے ساتھ ہے کہتے تھے، لیکن جب اپنے ہمنوا کے پاس جاتے تھے کہتے تھے ہم تو بس مذاق اڑا رہے تھے ورنہ ہم تو آپ کے ساتھ ہی ہیں۔ یعنی ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کل کے دن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبت آئی تو ایگزٹ لینے، بھاگنے کے لیے آسانی ہوتی، یہ کمزور ایمان کی دلیل ہے، نصیحت میں نفاق پیدا ہو گیا۔ اور اکثر جب حکومت مضبوط ہوتی ہے تو اس ٹائپ کے منافقین بھی زیادہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن عقیدے والا نفاق کسی کے بارے میں بھی کنفرم آپ نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ عملی طور پر نفاق کے چار نشانیاں بتائی گئی، اذا حدث کذب،
جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا تُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی کہ نفاق کی نشانیاں بتلائی گئی ہے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور کبھی عہد پیمان ایگریمنٹ کرتا ہے تو دھوکہ دیتا ہے۔ تو یہ منافق کے عملی شکلیں ہیں، اللہ حفاظ فرمائے۔ لیکن اس کو ہم نفاق اصغر کہیں گے، یہ عملی غلطیاں ہیں، اس کو عقیدے والی غلطیاں نہیں کہا جائے۔ ہاں یہ لیکن یہ غلط ہے۔ چھوٹا نفاق کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹا ہے کر لو، چھوٹا بچہ ہے، نہیں نہیں، چھوٹا نفاق کے اعتبار سے چھوٹا ہے لیکن عمل کے اعتبار سے بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں آتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ایگریمنٹس کو پورا کرو، اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، اور تم عہدوں کو پورا کرو کیونکہ عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ ہوا شرک، نفاق اور کفر، یعنی توحید کے مقابلے میں جاننا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، اور اب کا ایک شاعر کہتا ہے میں نے اندھیرے کو بھی جانا صبح کو بھی جانا، اور اندھیرے کو جاننے کے بعد صبح جانا تو صبح کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ یعنی جب تک اندھیرے کے نقصانات اور تکلیفوں کا آپ کو اندازہ نہیں رہے گا، صبح کی روشنی کے خوبیوں کا اندازہ نہیں ہوتا۔ کفر کی تاریکیوں کا جس کو پتہ نہیں ہوتا اس کو ایمان کی حلاوت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تو توحید جاننا ہے تو کفر کے کمزوریاں کیا ہے، کفر میں دھوکہ ہے، کفر کا ایک معنی میں دغا بازی ہے، کفر، نفاق، شرک، یہ سب جو توحید کے خلاف جو چیزیں ہوتی ہیں نا، انکار کر دینا، اعتراف نہیں کرنا، حقیقتوں کا انکار کر دینا، یعنی کہ سیلفش ہو جانا، انا پرستی میں مبتلا ہو جانا، یہ سارے برائیں جنم لیتی ہیں۔ اس سے آدمی جب اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اور توحید پر قائم ہوتا ہے تو یقین اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی سمجھ لیا۔ اب آئیے محمد رسول اللہ کو ہم نے کلمہ رسالت سے تعبیر کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ تو سنت جب کہتے ہیں ورڈ، جو سنت ہے، سنت کا معنی ہوتا ہے وہ راستہ جس پر چلا گیا ہو، الطریقۃ المسلوکہ لغت میں معنی ہے۔ اب جو عقیدے کی کتابیں لکھتے ہیں ان کے پاس سنت کا معنی ہے بدعت کے مقابلے میں، جو حدیث کی کتابیں محدثین لکھتے ہیں وہاں پر سنت اور حدیث دونوں ہم معنی ہے۔ فقہ والوں کے پاس جو مفتی حضرات ہوتے ہیں ان کے پاس سنت کا معنی کیا ہے، فرض کے مقابلے میں سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ۔ اصولی جو ہوتے ہیں اصول فقہ لکھنے والے ان کے پاس سنت کا معنی آتا لا، ایک لا کے طور پر بتاتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر سنت کے سارے معنی اگر لیے جائیں تو اس کے مقابلے میں جو چیز ہوتی ہے بدعت۔ اور سنت کی چار قسمیں ہیں۔ ایک سنت وہ ہے جو سنت بھی ہے ساتھ میں فرض بھی ہوتا ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ جو فرض نمازیں ہیں، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے، تو یہ آپ کی سنت بھی ہوئی۔ اور اس کا حکم کیا تھا؟ آپ نے کہا نماز پڑھو، اور آپ نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو اور ویسے پڑھو جیسا کہ تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو یہ سنت بھی ہو ساتھ میں واجب بھی ہوئی، سنت واجبہ۔ اور ایک ہے سنت مستحبہ یا سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، جس کو آپ کہتے ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نبی نے اس کو عمل بھی کیا اور ساتھ میں آپ نے حکم کا، واجب کا آپ نے اعلان نہیں کیا۔ ایک ہوتا سنت نافلہ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا لیکن آپ نے فرض کا بھی حکم نہیں دیا، مستحب ہونے کا بھی اشارہ نہیں کیا، کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے۔ ایک ہوتا سنت عادیہ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عادت کے طور پر جو کرتے تھے صحابہ اکرام اس کو بھی فالو کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ حج کو جا رہے تھے، اچانک قافلے کو رکائے اور ایک سواری سے اترے اور جا کر انہوں نے وہاں پر جیسا پیشاب کرنے کے لیے ایک آدمی بیٹھتا ہے وہ ہیئت بناتے اور واپس آ جاتے۔ لوگ کہتے ہیں آپ نے پیشاب بھی نہیں کیا، آپ ایسا بیٹھے اور واپس آ گئے۔ تو کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزر رہے تھے تو آپ کو حاجت پیش آئی تو میں اترا، اور اتر کر میں نے وہ کام کرنے کی کوشش کی اگرچہ کہ مجھے حاجت نہیں تھی، میں چاہ رہا تھا کہ اس ایریے سے گزروں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا جو مجھے یاد آ گئی وہ ادا نہ کروں، تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ گویا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کر رہا ہوں۔ اتباع، کمال اتباع یہ ہے، یہ سنت عادیہ ہے، عادت کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو بہرحال اس کے مقابلے میں جو ہوتا ہے بدعت ہے۔ بعض بدعتیں انسان کو کافر بنا دیتی ہے، بعض انسان کو مشرک بنا دیتی ہے، شرک کی طرف لے کر جاتی ہے، بعض بدعتیں انسان کو گناہ میں ڈال دیتی ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو یہ ہے توحید کو اور سنت کو اگر اچھے طریقے سے ہم جان لیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تارکت فیکم امرین
لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوط تھام لوگے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو تو سیدھے راستے پر رہو گے۔ تو اس کو کہتے ہیں توحید، لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید اور کلمہ رسالت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا سب کی طرف ہم نے یہی تاکید کی، وہی کی کہ وہ میرے اکیلے کی عبادت کرے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، عبادت کرو اور طاغوت سے دور رہو، یعنی کہ اللہ کی عبادت کے علاوہ جتنے بھی باطل طریقے ہیں ان سب کو کہتے ہیں طاغوت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں طاغوت سے حفاظت فرمائے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، یعنی کہ طاغوت کا انکار ہے، جو بھی باطل ہے سب کا انکار کرنا ضروری ہے، لا الہ انکار کرنا ضروری، الا اللہ، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ انکار کرنے کا ایک اللہ کو پکڑ لے، اس راستے کو پکڑ لے، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، کہ اس نے ایک ایسی مضبوط کڑی کو پکڑ لیا، لن انفصام، اس کی کوئی کڑی ٹوٹنے والی نہیں۔ سورہ زمر سورہ نمبر 39 کے آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ کی طرف وحی کی گئی، آپ سے پہلے بھی سب کی طرف وحی کی گئی، کیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے نام اعمال تباہ ہو جائے گا۔ سورہ انعام نمبر 6 کے آیت نمبر 88 میں بھی کہا گیا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر یہ 18 انبیاء جن کا ذکر آیا سورہ انعام نمبر 6 کے آیت نمبر 88 میں، اگر یہ بھی شرک کریں گے ان کے بھی اعمال تباہ ہو جائیں گے۔ تو میں نے آپ کے سامنے گزشتہ ایپیسوڈ سے میں آپ کے سامنے لا الہ الا اللہ کا معنی بتلا رہا ہوں، کیونکہ اگر لا الہ الا اللہ کا معنی اگر ہم نہیں سمجھیں گے، توحید اگر نہیں سمجھیں گے تو شرک میں جانے کا ڈر ہے، کفر میں جانے کا ڈر ہے، نفاق میں جانے کا ڈر ہے۔ اگر ہم سنت نہیں سمجھیں گے تو بدعت میں جانے کا ڈر ہے۔ اگر ہمارا عمل گڑبڑ ہو جائے گا، صحیح اور غلط میں فرق ہونا ضروری ہے، عقیدے میں صحیح اور غلط کا فرق ہونا ضروری ہے، عبادات میں صحیح اور غلط کا فرق ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے آپ کو علم کی ضرورت ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو صحیح مسلم میں من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جس نے کوئی ایسا عمل کیا کہ اس کے اندر اس نے شرک کر لیا تو اس کو بھی اور اس کے شرک کو میں چھوڑ دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یعنی کہ شرک بھی نہیں ہونا چاہیے، خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر آج ہمارا معاملہ نہیں ہے وہ بھی مردود ہے۔ تو طریقہ کیا اپنانا چاہیے؟ توحید، عقیدے کے باب میں، یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں توحید، عبادت، صحیح توحید کا کانسیپٹ، صحیح عبادت کا کانسیپٹ، صحیح سنت کس کو کہتے ہیں، اور اس کے ٹکرانے والے چیزیں کیا ہیں۔ رمضان مبارک میں بتانے کا مطلب کیا ہے، کیونکہ ہم اس میں عبادت بہت کرتے ہیں، اگر اس میں صحیح طریقے ٹریننگ ہو جائے تو یہ ٹریننگ، یہ تربیت زندگی بھر کام آ جائے گی۔ اگر اس میں بھی ہم غلط طریقے سے عبادت اپنائیں گے، غلط معلومات لے کر، تو زندگی بھر پرابلم آئے گا۔ تو اس لیے صحیح طریقہ کیا، ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں جو اسلام تھا اس اسلام کو پکڑ لیں، جیسا کہ سنن نبی داؤد میں ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم میری سنت کو اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ بہرحال میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عبادت صحیح طریقے سے کرنے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کے مطابق اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔